بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک بار پھر اقتدار میں آنے کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر بھارتی مسلمان شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مسلسل 10 سالوں سے اقتدار میں رہنے کے بعد بھی مودی سرکار ایک بار پھر اقتدار پر قابض ہونے کی خواہش مند ہے۔ نریندر مودی تیسری مرتبہ بھارت میں ہونے والے انتخابات میں بڑے مارجن سے جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اقتدار کی ہوس میں اندھی مودی سرکار کا ایجنڈا صرف ہندو تباہ ذہنیت پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر بھارت کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اپنے 10 سالہ دورے اقتدار میں مودی سرکار نے تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو نشانے پر رکھتے ہوئے اپنی سیاست کو پروان چڑھایا۔ نہ صرف عام بھارتی شہری بلکہ بھارتی پارلیمنٹ میں مسلمان ایم پی ایز بھی بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کی بھینٹ چڑھنے لگے۔ 2014 کے بعد سے بھارت میں مسلمان بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ بھارت میں مسلمانوں کو ہر سطح پر ہر طرح سے زدہ کوب کیا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں، کاروباری مراکز، عبادت گاہوں کو بھی غیر قانونی اور تجاوزات قرار دے کر مسمار کرنے کی مہمات جاری ہیں، جس میں ہندو تباہ نظریے کے پروان چڑھانے والی مودی سرکار نے ہندو انتہا پسندوں کو مکمل اور کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس سال بھارت میں مودی سرکار کی جانب سے CCA قانون میں بھی ترمیم کر دی گئی، جس کے بعد بھارتی مسلمانوں سے ان کی شہریت کا حق بھی چھین لیا گیا۔ بطور مسلمان بھارت میں رہنا مودی سرکار نے اجیرن کر دیا۔ بھارتی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم گھروں سے نکلنے سے ڈرتے ہیں، یہاں انصاف کا قتل عام ہو چکا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھارتی پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 20 کروڑ بھارتی مسلمان مودی کے زیر حکومت اپنے مذہب اور بنیادی حقوق کو لے کر نہایت ہی تشویش کا شکار ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ بہار میں حکومت اور پولیس یک طرفہ انصاف کرتی ہے۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہ کر بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کسی پارٹی کو حق نہیں کہ ووٹ مانگے۔ بی جے پی کے ترقیاتی کاموں کا مرکز صرف دہلی ہے، لیکن بہار بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ اس وقت امریکہ کی مختلف ریاستوں میں قائم یونیورسٹیوں میں غزہ اور فلسطین کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کی رکاوٹوں، تشدد اور پکڑ دھکڑ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے امریکی یونیورسٹیوں کے اساتذہ، طلباء اور عام عوام غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں انتظامیہ کے الٹیمیٹم کے باوجود احتجاج کو ختم نہیں کیا گیا۔ USC یونیورسٹی نے اپنی سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب کو بھی معطل کر دیا۔ جارجیا کی ایموری یونیورسٹی میں پولیس کو طلباء کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کرنا پڑا۔ آسٹن، بوسٹن اور لاس اینجلس کی یونیورسٹیوں کے طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی اور براؤن یونیورسٹی کے طلباء نے بھی احتجاج کی کال دے دی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل سے روابط کو ختم کیا جائے اور ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو غزہ کی جنگ میں اسرائیل کی مددگار ہیں۔ یہ احتجاج 200 امریکہ بھر کی 26 یونیورسٹیوں میں ہوا ہے، جسے روکنا اب امریکی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ احتجاج کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی حکومت طلباء کی اس تحریک پر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی پریشان ہے کہ اگر یہ تحریک جاری رہتی ہے تو امریکی حکومت کے لیے اسرائیل کی حمایت کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ مظاہرہ کرنے والے طلباء کا کہنا ہے کہ ابھی چند روز پہلے جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو $26 بلین کی خطیر رقم بیچی ہے۔ امریکی عوام کا یہ پیسہ فلسطینیوں کے قتل عام میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اس ظلم کو قبول نہیں کرتے۔
ہم اگر اس کے خلاف آواز نہیں کرتے تو ہم اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ ان مظاہروں کی خاص بات دوستو یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر پرامن ہے۔ طلبہ ملکی قوانین اور شہری امن کا خیال رکھ رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، تاہم امریکی ریاستوں کی انتظامیہ کو یہ پرامن مظاہرے بھی قبول نہیں ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر حکومتی رویہ جاری رہا تو احتجاج کے مزید ریاستوں اور یونیورسٹیوں میں پھیلنے کا امکانات ہیں۔ احتجاج کے تنوع اور طلبہ کے عزم کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس تحریک کو ترک نہیں کریں گے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ ہم آزادی اظہار کا احترام کرتے ہیں، ہم مختلف نظریات کا احترام کرتے ہیں، مگر ان سب کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے اور اس طرح ان خیالات کی ترویج کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارا طلبہ کے نام یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی کلاسز میں واپس چلے جائیں اور اس بے تکے احتجاج کو ختم کر دیں، اور ان کا کہنا ہے کہ طلبہ مسلسل نعرے بازی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں سن پا رہے۔ امریکی طلبہ کی یہ بیداری دوستو نہایت ہی خوش آمد ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسانی ضمیر بیدار ہو چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی یہ تحریک امریکہ کے ساتھ ساتھ ان یورپی ممالک میں بھی شروع ہو جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ باقی تمام دنیا کے مسلمان بے شک آرام فرمائیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں ہمارے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور تجارت کے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا مضبوط رشتہ ہے اور ہم اسے مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں۔ سیشن کورٹ لاہور میں پنجاب پولیس کی وردی پہننے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دوستو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے پولیس آفیشل کی وردی پہنی۔ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ پولیس کو مریم نواز کے خلاف درخواست دی مگر کارروائی نہیں ہو سکی۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ عدالت پولیس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ ملیشیائی حکومت نے بتایا ہے کہ سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کے 2 بیٹوں کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات جاری ہیں۔ چیف کمشنر کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں تقریباً 100 سالہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کمیشن نے دوستو جنوری میں ڈاکٹر مہاتیر محمد کے سب سے بڑے بیٹے مرجان مہاتیر کو ملک اور بیرون ملک اپنے تمام اثاثوں کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد دیا گیا۔ 98 سالہ ڈاکٹر مہاتیر محمد کو دوستو موجودہ وزیر اعظم انور ابراہیم کا ناقص سمجھا جاتا ہے، جو سن 2022 میں اونچے درجے کی بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے وعدے سے اقتدار میں آئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر مہاتیر محمد کے خلاف اب تک کوئی باضابطہ نوٹس جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کوئی تفتیش ہو رہی ہے۔ ملیشیا کے بدعنوانی کمیشن نے پاناما پیپرز میں لوگوں کا نام آنے کے بعد اگست 2022 میں اپنی تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ پاناما پیپرز میں انکشاف تھا کہ دنیا بھر میں امیر اور طاقتور شخصیات نے کس طرح ٹیکس چوری کیا۔ امریکہ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے زور دے کر کہا ہے کہ یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کی بازیابی کا واحد راستہ رفح کی سرنگوں میں داخل ہونا اور حماس کو ختم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے بعض علاقوں کی معیشت ناقابل عمل صورتحال سے دوچار ہے، جبکہ اندرونی تقسیم کے باوجود اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے لیے متحد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی ایک جامع جنگ میں بدل سکتی ہے جو کہ ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔
گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہے، انشاءاللہ عوام کے تعاون اور سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئیں ہم سب مل کر منفی پروپیگنڈے کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز ہو جائیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کر دیا ہے کہ اس صدی کے آخر تک دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کو مچھروں سے منتقل ہونے والی بیماریوں یعنی ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماری کے خطرات لاحق ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق مچھروں کے سبب پھیلنے والی وبائیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کے دیگر خطوں میں اگلی چند دہائیوں میں پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر گزشتہ 2 دہائیوں میں 8 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ 12 ریاستوں کی 88 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش، راجستھان، مہاراشٹر، کیرالہ، بہار اور دیگر ریاستوں میں ووٹنگ ہوگی۔ بھارتی انتخابات دوستو 7 مراحل میں 1 جون تک جاری رہیں گے، جبکہ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ اس انتخابات میں دوستو کئی پرانے حریف مد مقابل ہیں اور ان میں سیاستدانوں کے علاوہ شوبز کی شخصیات بھی شامل ہیں۔ راہل گاندھی، ہیما مالنی اور ششی تھرور ایک بار پھر اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ دنیا کے سب سے بڑے انتخابات کے لیے بھارت میں 1 ارب ووٹر کا اندراج ہے۔ نریندر مودی مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے کھلم کھلا مسلم دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ وہ جذباتی ہندو ووٹرز کی حمایت کے لیے نفرت امیز سیاست کر رہے ہیں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کئی حلقوں میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے اپوزیشن جماعتوں کے انتخابی کیمپوں پر حملے کیے ہیں اور توڑ پھوڑ کی ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر قبضے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اپوزیشن نے حکومت پر دھاندلی، بد انتظامی اور بدعنوانی کے الزامات لگائے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیال کوٹ کے شہری نے محض 22 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر ڈالی۔ تینوں بیگمات ایک ہی گھر میں مقیم ہے اور اطلاعات ہیں کہ اب تینوں بیگمات مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی دلہن بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ عدنان نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں ساری بیگمات مقیم ہے اور پتہ نہیں کیسے یہ صلح صفائی میں مقیم ہیں۔ دوستو ایسی خبریں پہلے انڈیا سے آتی رہی ہیں اور اب دیکھا دیکھی پاکستان سے بھی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بہرحال خبر میں تو ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں میں نہیں بتا رہا۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے یہ چوتھی والا ہنسا میرا لیڈر کپتان نہ سن لے۔ ابھی تو مہنگائی دور کرنی ہے، اپوزیشن کے لگائے گئے الزامات دھونے ہیں، اپوزیشن کو دھونا ہے، باقی بہت سے اور بھی کام کرنے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی کو بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس عدنان نامی لڑکے نے بتایا کہ موجودہ دور میں ایک بیوی کو رکھنا، اس کے نخرے اور اس کی لڑائیوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اقبال کا یہ شہین تینوں بیویوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عدنان نے بتایا کہ رشتے اچھے ملتے رہے، نکاح کی آفر آئی تو قبول کرتا چلا گیا، اچھی بیویاں ملی ہیں۔ عدنان کا مزید کہنا تھا کہ پہلا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا، اس کے بعد دوسرا 20 سال کی عمر میں اور تیسرا 1 سال پہلے ہوا ہے۔ ویسے کیا دوستو 16 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی خبر ہے، عام طور پر ایسی خبر اتر پردیش کی طرف سے آتی ہے۔
بہرحال تینوں مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ایک بیگم نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں مقیم ہے۔ گھر میں 5 کمرے، 3 بیڈ رومز، 1 ڈرائنگ روم اور 1 اسٹور روم ہے۔ دنیا کے جنگلوں میں رہنے والے اب ایسے کم ہی قبیلے ہیں جن کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ 76 سالہ امریکی مہم جو اور فوٹوگرافر ڈاکٹر جیک اس قبیلے سے ملے ہیں اور ان کی کچھ تصاویر بنائی ہیں جو اب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں، جنہیں دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا ہے کہ کس طرح آج کے جدید دور میں بھی اس قبیلے کے لوگ ہمارے ہزاروں سال قدیم آباؤ کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر جیک کے مطابق یہ قبیلہ ایکواڈور کے برساتی جنگلوں میں رہائش پذیر ہے۔ ڈاکٹر جیک کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں نے کوئی دھات، کاغذ اور کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر جیک نے انہیں ماچس کی ڈبیا دکھائی جس پر وہ اچھل پڑے جیسے کوئی انتہائی انوکھی چیز ان کے سامنے آ گئی ہو۔ ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ یہ لوگ درختوں سے حاصل کردہ فائبر سے ایک خاص قسم کا کپڑا خود بناتے تھے۔ یہ کپڑا خواتین محض اپنے بچے کو اپنے جسم کے ساتھ باندھنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس قبیلے میں کپڑے پہننے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ قبیلے کی خواتین میں لکڑیوں کے گول ٹکڑے اپنے کانوں کے چھید میں ڈال کر چھید کو بڑا کرنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ ان کے کانوں کے چھید کئی انچ چوڑے ہوتے ہیں اور یہ قبیلے کے لوگوں میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیک اس وقت ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے نیچے ان لوگوں کو دیکھا اور ہیلی کاپٹر وہیں اتروا دیا۔ ڈاکٹر جیک کا کہنا تھا کہ جب ہیلی کاپٹر اترا تو یہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے اور چھپ کے ہم ان کے لیے ایسے تھے جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو۔ ڈاکٹر جیک کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد ان سالوں میں کئی بار اس قبیلے کے پاس جا چکا ہوں۔ میرے وہاں جانے سے پہلے اس قبیلے کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے لوگ بیرونی لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے اور انہیں مار دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔